تے ملتمس ہوں ڈائریکٹر حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر جناب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب میں آنے والے معزز و محترم مہمانان گرامی کی خدمت میں استقبالیہ کلمات کر رہے ہیں کہ ہم جناب راجہ رشید محمود صاحب اور اس طرح کی ایسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس فن کے لیے وقف کی، تو ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ان کے ایام کے ساتھ متصل ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات کا ایک تسلسل سے انعقاد کرتے رہیں گے، اور جناب ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اس طرح کی تقریبات کا انعقاد یقیناً طلباء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جان سکیں ایسی شخصیات کے بارے میں کہ جنہوں نے کسی بھی فن میں، کیونکہ ہمارا سینٹر نعت کے لیے اور اس کی ریسرچ کے لیے اس کے لیے کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو نعت سے وابستہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے روشناس ہماری نسل کو کروانا بڑا ضروری ہے۔ آج کی جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا تعارف جناب راشد حمید کلیامی صاحب جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نعت سینٹر کے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کر دیا، اور اتنا تعارف جناب راجہ رشید محمود صاحب کی زندگی کا سمجھے کہ صرف ایک حصے کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ 74 نعتیہ مجموعے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف اصناف پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، فردیات پہ، نعت کے جو دیگر حیتیں ہیں نعت کی اس کے اندر بہت سارا انہوں نے کام کیا۔ حضرت اقبال کی کہ کوئی 50 سے زائد جو زمینیں ہیں ان کے اشعار پر کلام کہے ہیں، وہ الگ سے ایک کتاب ہے، اور صرف شاعری ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیرت پہ بہت سے زیادہ ان کا کام ہے، اور مقالات سیرت ان کے الگ سے چھپ چکے ہیں۔ تو یہ ایک طویل فہرست ہے انتخاب کا۔ اور پھر نعتیہ صحافت کی اگر بات کریں تو وہ ایک الگ باب ہے، یعنی راجہ رشید محمود جامع الحیثیات شخصیت ہے نعت کے تناظر میں، تو ان کی کسی ایک حوالے سے بھی ہم بات کریں، ماہنامہ نعت کا تعارف کروائیں تو نعتیہ صحافت کی طرف لے کر جائیں گے، ان کی شاعری کی بات کریں تو 70 سے زائد مجموعوں کا تعارف کروائیں گے، نعتیہ حیتوں پہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے اس پہ اگر کریں تو وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، انہوں نے سیرت کے اوپر جتنا کام کیا ہے وہ اگر بات کریں تو الگ سے، تو یہ ساری چیزیں ان کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں ان کو شاعر کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ طویل بات اختصار سے کر سکتا ہے، تو میں اس کو، چونکہ ہم نے اس تقریب کو بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ مکمل کرنا ہے، ہمارے مہمان ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم ان کی گفتگو سنیں گے، میں نے چند اشعار نظر کیے تھے راجہ رشید محمود صاحب کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ شعر سننے والے بھی بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ان کی شخصیت دکھائی دے گی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ علم کی برہان تھے راجہ رشید، علم کی برہان تھے راجہ رشید، نعت کے سلطان تھے راجہ رشید، نعت کے سلطان تھے راجہ رشید، شاعری پہچان بنتی ہے مگر، شاعری پہچان بنتی ہے مگر، شعر کی پہچان تھے راجہ رشید، شعر کی پہچان تھے راجہ رشید، اور چلتے پھرتے ہی سارا تعارف آپ کو انہیں اشعار میں مل جائے گا، جن شخصیت کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ چلتے پھرتے مدحت سرکار کا، چلتا پھرتا مدحت سرکار کا، سر بسر دیوان تھے راجہ رشید، اور ناز ہے لاہور والوں کو بجا، ناز ہے لاہور والوں کو بجا، اس نگر کی شان تھے راجہ رشید، اور سید حجویر کے عاشق تھے وہ، سید حجویر کے عاشق تھے وہ، صاحب عرفان تھے راجہ رشید، ایک شغف تھا سیرت سرکار سے، پیرو قرآن تھے راجہ رشید، اور ایک الگ دنیا میں رہتے تھے مگن، اور ہی انسان تھے راجہ رشید، ایک الگ دنیا میں رہتے تھے مگن، اور ہی انسان تھے راجہ رشید۔ زندگی کا ایک ہی مقصد رہا، زندگی کا ایک ہی مقصد رہا،
نعت پر قربان تھے راجہ رشید، اور جم کے سرور مدحت سرکار کی، جم کے سرور مدحت سرکار کی خوشبو حسان تھے راجہ رشید، علم کی برہان تھے راجہ رشید، نعت کے سلطان تھے راجہ رشید۔ یہ نظم میں نے لکھی تھی اور اظہر صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جی یہ میں نے آپ کو پیش کرنی ہے راجہ صاحب کی خدمت میں، تو ان کی زندگی میں ہم پیش نہیں کر پائے، تو ڈیلے ہوتا رہا، وقت جو ہے وہ گزرتا رہا، تو شاید اس کے لیے آج بہترین موقع آج میسر آنا تھا، تو وی سی صاحب تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ فریم بھی آپ دونوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سب کا تشریف آوری کا بے حد شکریہ، اور ابھی ہم بڑی قیمتی اپنے مہمانوں کی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔